ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سفر میں تھے، حالت سفر میں، اور سفر کی حالت میں پانی ختم ہو گیا۔ سفر کی حالت میں پانی ختم ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ توجہ سے سننا، مائیں اور بہنیں بھی سنے، آپ نے سب کی زندگی سنی، آج سب کے سردار کی زندگی سنی۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کی زندگی سنو۔ سفر کی حالت ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، پانی ختم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ مولا حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی ایک کام کرو، یہ یہاں سے یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے پہاڑ، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام ہے جو پانی لے کر کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی کا عقیدہ اور نبی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا یہ کوئی نہیں جانتا، پہاڑ کے پیچھے کون ہے حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پہاڑ کے پیچھے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ پہاڑ کے ادھر بھی دیکھتا ہے، پہاڑ کے ادھر بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو آسمانوں کے ادھر بھی دیکھتے ہیں، آسمانوں کے ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیسی نظریں دی ہے محبوب کو۔ اچھا حضور کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے، اس کا مطلب حضور غلام کو بھی جانتے ہیں، وہ غلام عربی نہیں ہے حبشی ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ وہ غلام گاجر مولی لے کر نہیں جا رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ غلام پانی لے کر جا رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا لیکن بات اتنی ہے، نبی کی تم نے ایسی تعظیم نہ کی جیسا کہ تعظیم کا حق تھا۔ ان کی زندگی نہ پڑھی، ہیروں کی زندگیاں پڑھی، ہیروائن کی زندگیاں پڑھی، کرکٹروں کی زندگی، سب کی زندگیاں پڑھتے ہو۔ وہ فلاں ہیرو ہے، اس کی بیوی غیر مسلم ہے، اس کا ابا مسلم ہے، اس کی اماں غیر مسلم ہے، اس کی بہن یہ ہے، اس کی بھائی ہے، یہ پوری ہسٹری آپ کو پتہ ہے۔ بولو نبی کی امی کیسی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ نبی کے ابا جان کیسے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس پورے مجمع سے اگر میں پوچھ لوں، آپ کو شرمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اتنا پوچھتا ہوں، بولو حضور کے والد کس عمر میں پردہ فرمائیں؟ آپ بتا سکتے ہو؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے والد کا وصال کس عمر میں وہ آپ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے نا۔ حضور کے والد کا وصال اس عمر میں ہوا کہ ابھی ان کے داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، وہ روحیں نکل رہے تھے، بس وہ روحیں مضبوط روح بولتے ہیں نا، روح اپنی مالگا میں، وہ روحیں مضبوط ہو رہے تھے۔ یعنی کل ملا کر یہ 19 یا 20 سال کی عمر تھی، زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں 21 سال کی عمر تھی، اس سے زیادہ حضور کے والد کی عمر نہیں تھی۔ حضور اسلام کے والد کی اس سے زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی بال داڑھی کے نکلنا شروع ہوئے تھے تب آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ حضور کی والدہ کا وصال بھی کم عمری میں ہو گیا تھا، اور یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی بھائی نہیں تھا سگا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور کی پھوپھیاں تھی، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور کے چچے تھے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کم و بیش 9 چچے تھے، 9 چچا تھے حضور علیہ السلام۔ یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد ہمارے لیے سب کچھ تو حضور ہے۔ اللہ کا پتہ بتانے والے حضور ہے۔ ہم جو لقمے کھا رہے ہیں حضور کے صدقے میں کھا رہے ہیں، ہمیں جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں حضور کے صدقے میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ جو بارش برستی حضور کے صدقے میں برستی ہے، یہ جو اناج اگتا ہے حضور کے صدقے میں اگتا ہے، جو روزی ملتی ہے حضور کے صدقے میں ملتی ہے، اور جنت بھی ملے گی حضور کی شفاعت سے ملے گی۔ تو حضور کی زندگی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے حضور کی سیرت پڑھو، غور سے پڑھو، معلومات حاصل کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی یہ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ، اس میں پانی ہے، اور وہ جو پانی ہے نا اس سے کہنا کہ وہ پانی دے، اس کو بلکہ اس سے کہنا کہ وہ ساتھ چلے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اس لیے کہ ہم نے اس سے پانی لینا ہے۔ مولا کائنات تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ حبشی غلام جا رہا تھا،
پہاڑ کے پیچھے سے. اچھا مولا علی نے حضور سے کوئی بحث نہیں کی اور یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح بشر ہے, ہمیں نہیں معلوم, آپ کو کیسے پتا؟ مولا علی جانتے ہیں یہ ہماری طرح نہیں ہے, یہ آمینہ کا لال ہے, اس کی ولادت بھی ہماری طرح نہیں ہے, ان کی زندگی بھی ہماری طرح نہیں, ان کا وصال بھی ہماری طرح نہیں. یہ اصل سچا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا اور مومنوں کا ہے. ایمان والوں کا عقیدہ یہی ہے, حضور جو کہہ دے وہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط بات, پتھر کی لکیر نہیں, پتھر سے زیادہ مضبوط لکیر. مولا کائنات نے کہا اس حبشی سے, او حبشی چل میرے آقا بلاتے ہیں. اس نے کہا میں نہیں آتا, اس نے کہا میں نہیں آتا. مولا علی نے کہا چل. اس نے کہا دیر ہو جائے گی, میرا آقا بہت مارے گا مجھے, لیٹ ہو جاؤں گا تو مار کھاؤں گا, بڑا ظالم و جابر ہے. فرمایا تیرے آقا کی بات ابھی نہیں چلے گی, ابھی میرے آقا کی بات چلے گی. کیا بات ہے, سبحان چلو اللہ. میرے آقا بلاتے ہیں. اچھا آپ کہیں گے بھئی معاذ اللہ استغفر اللہ, کوئی ظالم کہہ سکتا ہے یہ کون سی دادا گیری ہے, وہ نہیں آنا چاہتا تو وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ ارے نادان, جیسے تیرا بچہ کہتا نا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا, توجہ دھیان دیجئے, میں اسکول نہیں جاؤں گا, تو کہ 2 لاپے ماروں گا اسکول جانا پڑے گا, بہت پٹائی کروں گا بیٹا اسکول جانا پڑے گا. کیوں مارتے ہو, کیوں دادا گیری کرتے اسکول بھیجنے کے لیے؟ بچہ کہہ رہے نہیں جاؤں گا. آپ کہیں گے مولانا بچے کو اسکول جانے کا فائدہ نہیں معلوم, وہ بچہ ہے, اس کی جتنی عقل ہے وہ اتنی بات کر رہا ہے. تو میں ڈرا کر کہتا ہوں کہ اسکول جا, کیونکہ آج فائدہ نہیں معلوم, اسکول جانے کے بعد پتا چلے گا کہ اچھا ہوا ابا نے مار مار کے اسکول بھیجا تاکہ مجھے نتیجے کے طور پہ ڈگری مل گئی. تو پتا چلا بچہ عقل کے مطابق بات کرتا ہے, وہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ اسکول کا نتیجہ نہیں پتا, اسکول کا نتیجہ نہیں پتا. اس کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے اسکول جاؤں گا تو دوستوں سے دور ہو جاؤں گا, اسکول جاؤں گا تو کھیل کود نہیں کر سکوں گا, اسکول جاؤں گا تو مجھے وہاں قید ہو کر رہنا پڑے گا. تو جیسے بچے کو اسکول جانے کا نتیجہ نہیں پتا تو ہم مار مار کے بھیجتے ہیں, ویسے غلام کو نبی کے پاس آنے کا نتیجہ نہیں پتا, اسی لیے علی اس کو دھمکی دے کر کے لا رہے ہیں. جیسے تمہاری دھمکی اسکول والے کو بعد میں پتا چلتی ہے کہ فائدہ کیا ہے, ویسے اس غلام کو بعد میں پتا چلے گا کہ آنے کا فائدہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, آنے کا فائدہ کیا. اس لیے ہوگا کہ ابھی تیرے آقا کی بات نہیں چلے گا, ابھی میرے آقا کی بات. کیا بات ہے. میں مفہوم پڑھنے لگا ہوں سیرت کے اس پہلو کا. مولا کہنا دے گا چلو. اب مولا علی ایک دم مضبوط جسم, سبحان اللہ, سبحان اللہ, مولا علی ایک دم خوبصورت, سبحان اللہ, مولا علی کی ابھی کڑیل جوانی. سبحان اللہ. فرمایا چلو. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر بات ایسی ہے تو چلتے ہیں. پھر وہ آیا, پہلے ہی مولا علی کو دیکھا تھا اتنے خوبصورت, اتنے مضبوط, کڑیل جوان, تو مولا کائنات کے ساتھ چل پڑا. لیکن اب آیا حضور کو دیکھا تو ڈھیر ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیوں ڈھیر ہو گیا؟ وہ کمال حسن حضور ہے سبحان اللہ, کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج ترے سر سہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. سبحان اللہ, سبحان لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل, ترے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت تھے میرے اور آپ کیا کہا. اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. سرکار نے فرمایا یہ کٹورے میں پانی نکالیے, میرے سارے صحابہ پیاسے ہیں. اس نے کہا اتنا پانی خالی ہو جائے گا, ہم لوٹا دیں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. وہ پلائیں گے تو ختم ہوگا, کیسے لوٹائیں گے, کیسے لوٹائیں؟ حضور نے کہا تو ڈال تو صحیح. کیا بات ہے, سبحان اللہ, تو ڈال تو صحیح. سبحان اللہ. اس نے مشکیزہ, کیونکہ اس دور میں پانی بڑا قیمتی تھا. اب بھی عرب میں اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی 14 صدیاں بیتنے کے بعد وہاں پیٹرول سستا ملتا ہے, پانی مہنگا ملتا ہے. پیٹرول سے بھی مہنگا پانی ملتا ہے. اگر 1 ریال دو نا تو آج سے تقریباً 3 سال پہلے تک 1 ریال دو تو 4 لیٹر پیٹرول ملتا تھا 1 ریال میں, اور 2 ریال میں پانی کی 1 بوتل ملتی. ابھی بھی 2 ریال کی 1 بوتل ہے, اور 1 ریال دوں گے تو اتنی سی بوتل ملتی ہے. اب آپ سوچئے ابھی پانی اتنا مہنگا ہے تو 1400 سال پہلے کتنا قیمتی ہوگا پانی. جبکہ ابھی تو پانی کے اندر سمندروں میں انہوں نے پلانٹ لگا دیے.
ابھی سمندروں میں پلانٹ لگا دیے, مشینیں لگا دیے, سارا کھاراپن اس کا ختم کرتے ہیں, پانی نکالتے ہیں. تو اب بتائیں اتنے پلانٹ سمندر میں لگنے کے بعد جو اتنا پانی کی قیمت ہے, تو جب کوئی تصور نہیں تھا اس وقت تو پانی کتنا مہنگا ہوگا, ایک ایک قطرہ کتنا مہنگا ہوگا, قیمتی ہوگا. تو اس نے مشکیزہ اونڈیلا اور کٹورے میں پانی ڈالا, اب پانی ڈالا, اب حضور کے دست کرم, سبحان اللہ سبحان اللہ, حضور کے ہاتھوں کی شان, سبحان اللہ, حضور علیہ السلام نے اس کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈالا, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہاتھ ڈالا تو میں آپ پانی نکالتے جاؤ, پانی نکلتا رہا, پانی نکلتا رہا اور کٹورا ابلتا رہا. سبحان اللہ. حضور کے ہاتھوں کا, انگلیاں اپنی بھی ہے نا, انگلیاں اپنی بھی ہے, بولو اس انگلی سے پانی نکلے گا؟ صحت مند ہاتھوں سے کبھی پانی نہیں نکلتا. جن ہاتھوں کے اندر زخم ہو جاتے ہیں ان ہاتھوں سے پانی نکلتا ہے, لیکن اس پانی کو پیپ کہتے ہیں. بولو وہ پینے کے قابل ہوتا ہے؟ ارے بیوی دیکھے تو ناک چڑھاتی ہے, دواخانے میں جاؤ ذرا صاف صفائی کرا کے آؤ, یہ ہوتا ہے. حضور کے ہاتھ سبحان اللہ, اس سے پانی نکل رہا ہے, سبحان اللہ, پانی نکل رہا ہے. صحابت دیکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, ندیاں پنجاب, پنج آب, پنج آب, پنج آب, ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ, اللہ اکبر. انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے, پانی نکلتا گیا, صحابہ مشکیزیں بھرتے گئے, نہانے والوں نے نہایا, وضو کرنے والوں نے وضو کیا, پانی پینے والوں نے پیا, اپنے مشکیزیں بھرنے والوں نے مشکیزیں بھرے, برتن بھرنے والوں نے برتن بھرے. وہ غلام دیکھتے ہی رہا. ایک کٹورا پانی تو میں نے بھرائے اور اس کے بعد یہ مشکیزیں بھرے جا رہے. غلام سے کہا تو بھی بھر, کیا بات ہے, سبحان اللہ, تو بھی بھر. اس نے بھی بھرا, اس کا خالی مشکیزہ بھر گیا. اس کے بعد حضور نے ہاتھ نکالا تو کٹورا بھرا کے بھرا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ, حضور کے ہاتھوں کی شان, دست کرم حبیب کے دریائے جود ہیں, اللہ کے خزانوں کا جس میں وجود ہے, خالی نہ جائے کوئی کہ جانے ایجاب ہو. حضور کی شان کیا ہے, حضور کے ہاتھوں کی شان کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان ہاتھوں کا تصور کیجئے, انشاءاللہ انہی ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر حضور پلائیں. بے شک بے شک انشاءاللہ. حضور پہ ایمان رکھو, حضور پہ یقین رکھو, حضور سے عشق کرو, حضور اپنے ہاتھوں سے پلائیں. اور ہماری تو دعا یہ ہے, تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے, سرے کوثر جب آقا جام اقدس دے, جب آقا جام کوثر دے, لبے اقدس لگا کر دے. ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں یا رسول اللہ پلائیں گے تو آپ سب کو, لیکن ہماری تمنا یہ ہے جو جام ہمارے حصے کا ہے پہلے اس سے آپ پیئیں اور پھر بچا کر ہمیں عطا فرمائیں. اور ہمیں یقین ہے کہ حضور اپنے غلاموں کی باتوں کو رد نہیں کرتے. مانگنے والے کا عشق ہونا اور یقین ہونا چاہیے, حضور انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے. اور دنیا دیکھے گی اگر تم نبی کی وفاداری پر دنیا سے گئے تو انشاءاللہ حضور اپنا بچا ہوا کوثر ہمیں عطا فرما کر کے سیراب فرمائیں گے. اور اپنا تو مقدر ہے انشاءاللہ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام, دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام. اس نے دیکھا کہ سب کے مشکیزیں بھر گئے, پینے والوں نے خوب پیا, برتن بھر لیے, اس نے بھی اپنا جو مشکیزہ خالی ہوا تھا وہ بھر لیا, کٹورا بھرا کے بھرا رہا. اب اس سے کہا جاتا ہے جا, وہ کہتا ہے نہیں جاؤں گا. کیا بات ہے, واہ واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. جو آنا نہیں چاہتا تھا وہ جانا نہیں چاہتا. یہی تو حضور کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آنا نہیں چاہتا تھا وہ جانا نہیں چاہتا. کیوں نہیں جانا چاہتا؟ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل مند لوگ کب انہیں چھوڑ کے جائیں گے؟ نہیں جانا چاہ رہے. یہ کون ہے؟ اس نے مولا علی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور اس نے علی سے پوچھا, سبحان علی آلہ. سبحان اللہ. آلہ لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہیں. علی نے کہا یہ میرا مولا اور میرا آقا ہے. سبحان اللہ. نے کہا تھا نا میرے آقا کے پاس, یہی میرا آقا ہے. اس نے کہا کون ہے یہ؟ تو کہا یہ اللہ کے نبی ہے, سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا
کہ یہ شان ان کی ہے. کہاں یہ نبی ہیں, یہ دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف, تو بھی کلمہ پڑھ کے ان کا غلام بن سکتا ہے. اس نے کہا پڑھاؤ کلمہ. اس نے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. حضور کا ایک معجزہ تو وہ ہاتھوں کا دیکھ چکا تھا. اب اس نے کہا میں اب آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. حضور نے کہا نہیں, ہمارے یہاں یہ قانون ہے کہ جو جس کا غلام ہے وہ بھاگ نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود اس کا آقا اس کو آزاد نہ کرے, اس لیے تجھے واپس جانا ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اب میں لوٹ کر جاؤں گا تو بہت دیر ہو چکی ہے, میرا آقا مجھے بہت مارے گا, بہت پیٹے گا. حضور نے کہا جا تیرے آقا کو کہہ دینا میرا نام, کہ حضور نے بلایا تھا تو میں چلا گیا تھا. وہ کہے گا یا رسول اللہ اگر تو گیا تھا تو تیرے پاس دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے؟ وہ مجھ سے ثبوت مانگے گا. سرکار نے فرمایا ثبوت مانگے گا نا تو دے دینا. حضور کیا ثبوت دوں گا, میں گیا تھا حضور کے پاس. وہ کہا یا رسول اللہ وہ ثبوت مانگے گا, میری بات پہ یقین نہیں کرے گا. حضور نے کہا ادھر آ. کیا بات ہے, واہ واہ. حضور نے کہا ادھر آ, اور اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے پہ پھیر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے ہاتھ کا تیسرا معجزہ, سبحان اللہ سبحان حضور کے ہاتھ کا تیسرا. دو سو سن چکے آپ. ایک کون سا, سبحان اللہ. پہلا کون سا بھول گئے, یہی بھول جاتے تو پھر وہاں کیسے, گھر پہ کیسے یاد رکھیں گے, پھر بچوں کو کیسے سنائیں گے, گھر میں جا کے کیسے سنائیں گے. پہلا معجزہ لکڑی کو ہاتھ لگایا تو لکڑی منور ہو گئی. دوسرا معجزہ انگلی سے پانی کے چشمے ابل پڑے. اب تیسرا معجزہ اس کو بلا کر کے کہا ہاتھ چہرے پہ پھیرا. وہ حبشی تھا کالا کالا, وہ حبشی تھا کالا کالا. حضور نے ہاتھ کا پھیرا, اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کا کوئی خوبصورت ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھی خوبصورت ہو جائے. یہ میرے نبی کے حسن کا کمال ہے. خود تو خوبصورت ہے, جس پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہو سبحان جائے. اللہ سبحان اللہ سبحان. جا تیرے آقا سے کہنا. اب تو وہ دیکھ کر کے کہے گا نا کہ یہ دلیل ہے. اس نے کہا کہ صحابہ نے کہا تو چمک رہا ہے, تیرا چہرہ گورا گورا خوبصورت ہو گیا, روشن اور منور ہو گیا. ایک بات بتاؤں, خوبصورت بننے کا سب کو شوق ہے, کلر کیسا بھی ہو, حضور سے عشق کر کے دل کے تار ان سے جوڑ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رنگ کالا ہوگا تو بھی چہرہ چمکے گا, بڑے بڑے گورے رشک کریں گے, ہائے ہائے رنگ کیسا بھی ہے لیکن کتنا نورانی چہرہ ہے. چہرے نورانی پاؤڈر سے نہیں ہوتے, چہرے نورانی کریم سے نہیں ہوتے, چہرے نورانی دنیاوی جو ہے چیزوں سے نہیں ہوتے. نور والے چہرے نور والے آقا سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب وہ دل چمکاتے ہیں تو چہرے خود بخود چمک جاتے ہیں. چہرہ چمک گیا اس حبشی کا. وہ تھا تو حبشی لیکن اب اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا. وہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھا اور بادل ناخواستہ یعنی نئی دل چاہ رہا تھا, پھر بھی وہ اٹھنی پہ بیٹھا, آنکھوں میں آنسو لے کر, حضور کی جدائی کا غم لے کر. اب وہ چلا اپنی آقا کے گھر کی طرف, اٹھنی بٹھائی اور اس کے آقا کے پاس گیا. کہا آقا جی پانی لے آئے. نکل یہاں سے, تو کون ہے؟ وہ کہہ رہے آقا جی پانی لے کر کے. اور تو کون ہے؟ میرا کوئی ایسا غلام نہیں ہے. اس نے کہا میں آپ کا غلام ہوں. کہا نہیں تو میرا غلام نہیں ہے, یہ حضور کا معجزہ ہے. جو ان کا غلام بنتا ہے پھر وہ کسی کا غلام نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا تو میرا غلام نہیں ہے. نہیں میں آپ کا غلام ہوں. پانی لینے کا, پانی لینے تو گیا تھا لیکن وہ کالا کالا تھا جو گیا تھا. اور تو بہت گورا گورا ہے, تیرا نورانی چہرہ ہے, تو نہیں ہے وہ, دھوکہ مت دے. بول میرا وہ غلام کہاں ہے؟ نہیں حضرت میں ہی ہوں. تو ہے تو دلیل کیا ہے؟ دیکھو گھر سے گیا تھا نا تو یہ بات ہوئی تھی, یہ بات ہوئی تھی. اپنے گھر کے اتنے افراد ہیں, ان کا نام یہ ہے, ایسا ہے, سب بتا دیا. تو کہا لیکن تو ایسا نہیں تھا, تو بہت کالا تھا, تیری چمڑی بڑی کالی تھی, تیرا چہرہ نورانی کیسے ہو گیا؟ تو کہا ایک نور والے سے رشتہ ہو گیا. سبحان اللہ.
یہ حضور کے ہاتھوں کا معجزہ ہے. ایک نور والے سے رشتہ ہو گیا, اس نے میرے چہرے پہ ہاتھ ملا اور میرا چہرہ روشن ہو گیا, منور ہو گیا. کہا سچ مچ دنیا میں کوئی ایسا بھی زمین پہ ہے کہ اگر وہ کسی کے چہرے پہ ہاتھ لگا دے تو ہاتھ اس لگانے سے اس کا چہرہ منور ہوتا ہے؟ کہاں ہے. اور اپنے بالکل قریب میں وہ ایک میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اگر چلنا چاہو تو چل کے دیکھ لو. وہ ایسا نور والا ہے کہ چلتا ہے تو اس کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے. وہ ایسا نور والا ہے کہ وہ چلتا ہے تو اس کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا. وہ ایسا نور والا ہے اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے. وہ ایسا نور والا ہے لوگ اس کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. وہ ایسا نور والا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں. یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اگر چلنا ہے تو تم بھی چلو. میں نے ایسے آقا کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ, یہ میرے نبی کے ہاتھوں کا معجزہ ہے. اس غلام نے سب بتایا, اب اس کے دل میں آیا اور اس نے کہا کہ اب میں نے بھی اس کی غلامی اختیار کرنا ہے. جس کی غلامی نے تجھے اس منزل پر پہنچا دیا کہ آقا بھی رشک کر رہا ہے. پھر کیا تھا, وہ چلا اور آیا اور دیکھا اور حضور کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا. اور اس نے کہا اب تو میرا غلام نہیں ہے, اب ہم دونوں مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.